کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دھیاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سونا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ برادران اسلام، محرم الحرام کی بہت ساری نسبتیں اس کو مکرم بناتی ہیں، اور عاشورہ 10 محرم بہت سارے واقعات اور سانحات ہوئے ہیں، لیکن یقیناً میں جس نبی کی امت ہوں، میں نے تو اس نبی کے جو خاندان ہے، جو اس کے کمالات ہیں، جو ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و سانحات ہیں، تو میں نے وہی بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک فطری عمل ہے، کوئی بھی آدمی ہے وہ پہلے اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنا دکھڑا سناتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان پہ اور کلمے پہ ہی چھوڑ دیے جائیں گے، مطلب ان کی جان بخشی ہو جائے گی اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری یہ سنت نہیں ہے۔ اگلی جو آیت بتا رہی ہے نا، اس کے ضمن میں میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہماری یہ سنت نہیں ہے۔ ہماری سنت کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے قبل بھی لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے۔ تو یہ آزمائش تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے چلی، پھر آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے بندے سوار ہوئے تھے کشتی میں، ایون کہ آپ کا بیٹا نہیں سوار ہوا آپ نے، تو پھر آپ دیکھ لیں، یعنی آزمائش تو آئی نا، یہ معمولی آزمائش نہیں ہے کہ ہر طرف پانی پانی ہو پھر وہی بچے جس کے اوپر رب مہربانی کریں، یہ بڑی آزمائش ہے۔ آپ اور میں بے شک کسی دریا کے کنارے کھڑے ہوں تو جب پانی کو دیکھیں تو ایک دفعہ ہم چکر کھا جاتے ہیں، تو وہ جن کی کشتی اچکولے پانی میں کھا رہی ہوگی اور ماں جو اللہ کے سہارے پہ جوتی پہاڑی پہ لگی ہے، آزمائش تو تھی نا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، طرح طرح کی آزمائشیں ابتلا آئے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ صرف تصور کریں کہ آگے سمندر ہو یا بڑا دریا ہو، پیچھے دشمن ہو، فرعون و فرعونی ہو، درمیان میں ایک قوم کے لوگ کھڑے ہیں، تو آخر انسان تھے نا، سوچتے تو ہوں گے کہ کیا آگے پانی ہے، آگے اس لیے نہیں جا سکتے، پیچھے جاتے ہیں پھر بھی جان جاتی ہے، آگے جاتے ہیں پھر بھی جان جاتی ہے، لیکن میرا رب پھر راستے بناتا ہے، اسی طرح بناتا ہے، سوٹے کے مارنے سے
اس کھونڈے کے مارنے سے پانی نے راستہ چھوڑا ہے، یوں پانی نے اپنا راستہ. تو یہ سلسلہ نبی پاک علیہ السلام خود، حضور نبی کریم علیہ السلام نے احد کے موقع پہ کیا حضور خون نہیں بہا. یہ جو آیت نازل ہوئی نا، ایمان والا جب تمہیں کہا جائے کھلے کھلے ہو جاؤ تو کھلے ہو جایا کرو، اللہ تمہارے اوپر کشادگی فرمائے گا. یہ اس موقع پہ نازل ہوئی جب نبی کریم علیہ السلام زخموں سے چوٹے اور صحابہ نے چرمٹ بنایا نا اور کلوز ہوئے صحابہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ میرے پاک نبی زخمی ہیں تو تھوڑا کھلے ہو جاؤ. تو دیکھیں نا، ایک آدمی زخمی ہوتا ہے تو عام حالت میں کیا کہتے ہیں، آپ یا تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ ان کو ہوا لگنے دیں، اور نارمل روٹین میں بھی یہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے خون دیا، حضور نے خود گارے اٹھائے، حضور نے خود پتھر اٹھائے، حضور نے خود خندق کھودی. یہ سارے کام نبی کریم علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے، اور اپنا خون دیا، اپنے چچا کا خون دیا، اپنے نواسہ کا خون دیا، اپنے داماد کو اور اپنے چچا زاد کو پہلی جنگ کے پہلے موقع پہ بدر میں اتارا، اپنے چچا کو اتارا، اپنے کزن کو اتارا، اور ایک حضور کا حکم بندہ تھا. تو آزمائشیں تو آتی ہیں. وہ آزمائش پھر آگے چل کر کے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان پہ آئی، جن کو آپ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور میں تھوڑی ایک بڑی معذرت خواہانہ لہجے میں ایک بات کروں گا کہ جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے، حضرت علی کا ذکر آتا ہے، حضور کے خاندان کا ذکر آتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ بندہ کسی دوسری سوچ کا حامل ہے. اگر یہ بات ہو تو اب سارے محدثین کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، انہوں نے فضائل اہل بیت کے حوالے سے پورے باب باندھے ہیں اور وہ حدیثیں نقل کی ہیں جو حضور کے خاندان کی فضیلت کے اوپر ہیں. تو پھر کس کس کے اوپر فتویٰ لگے گا، کس کس پہ بات ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. میرا اور آپ کا رشتہ اسی طرح ہے حضرت امام علی مقام سے. ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. کیا ہم خود اپنی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھتے ہیں؟ تو برادران اسلام، یہ حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے. آپ کبھی اپنا ذرا سوچ کے تو آپ خیال کیا کریں، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے بچے جاتے ہیں نا بازار میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی آپ کے بچوں کے ساتھ پیار کرے تو وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، تو کوئی حضور کے بچوں کے ساتھ پیار کرے تو حضور کو اچھا نہیں لگے گا. ایک سادہ سی بات ہے نا، چھوڑ دیں لمبے فلسفوں کو، چھوڑیں. آپ کے پوتے کے ساتھ، آپ کی پوتی کے ساتھ، آپ کے نواسے کے ساتھ، آپ کی نواسی کے ساتھ کوئی پیار بھرے لہجے میں بات کرے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، آپ کو وہ پیارا لگتا ہے اس لیے کہ اس نے ایک پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے. تو جو حضور کے خاندان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرے گا تو وہ حضور کو اچھا نہیں لگے گا. یہ تو یہ وہ باتیں جو بڑی لاجیکل باتیں اور سمجھ آنے والی باتیں ہیں. ایک تو اگر میں آپ کو کتابوں میں کھینچوں گا نا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں حوالہ کیا ہے کیا نہیں ہے، مضبوط ہے کمزور ہے، لیکن اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی اولاد سے پیار کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، تو کوئی حضور کی اولاد سے پیار کرے تو حضور کو اچھا نہیں لگے گا. یقیناً اچھا لگے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو نبی کریم علیہ السلام پر جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑے آزمائشیں آتی ہیں. اللہ صبر دیکھ کے، دامن دیکھ کے، شخصیت دیکھ کے ابتلا اور آزمائش بھیجتے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ پہ اتنی آزمائش ہے کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنا آپ کا صبر ہے، جتنا آپ کا وہ اسٹیمنا ہے. اہل بیت اطہار چونکہ عظیم لوگ تھے پر آزمائش بھی عظیم آئی ہے. اور کربن و بلاء، یہ جو آپ جوڑ کے اردو میں لکھتے ہیں نا کربلا، تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. کرب
کرب کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، دکھ، تکلیف، بلا، آزمائش، دکھوں، تکلیفوں، آزمائشوں، ابتلاؤں کا مجموعہ جہاں جس سرزمین پہ آل بیت اطہار پہ آن کے ٹوٹا اس جگہ کا نام کربلا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کلمے پہ لوگ بخشے جائیں، آزمائش نہ ہو۔ ہماری یہ سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور ہم بعد والوں کو بھی آزمائیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ بھئی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پہ چھری تو ایک دفعہ آ گئی نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی رضامندی اور اپنی عجز و نیاز پیش کر دی، باقی بچایا، پھر رب نے بچا دیا، اپنی طرف سے امتحان دیا ہے، آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر وہ لوگ جن کا دامن کمزوریوں سے اور گناہوں اور خطاؤں سے لتھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعملون السیئات ان یسبقونا، جو کمزوریوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ ہماری سلطنت سے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ساء ما یحکمون، یہ جو وہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سوچ رکھتے ہیں یہ انتہائی کمزور اور بری سوچ ہے۔ ساء ما یحکمون، آپ کی اور میری جان، مال، عزت، اولاد، سانسیں سب اللہ کے مرہون منت ہے، جو رب نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہماری سوچوں کا مدار دین اسلام ہونا چاہیے۔ پھر اور دوسرے بندوں کا تذکرہ ہوا، کون؟ من کان یرجو لقاء اللہ، جو یہ امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے، فإن أجل اللہ لآت، میں نے، آپ نے، ہمارے بچوں نے، ہماری اولاد نے، ہمارے آباء و اجداد نے، یہاں تک کہ انبیاء نے بھی اللہ کے روبرو تو پیش ہونا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، یہ سوچ گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ یہ سوچ گناہوں سے روکتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، میں کیا جواب دوں؟ میرے دین پہ، میرے ایمان پہ ابتلا آئے گا، میں نے کتنا صبر کا دامن تھاما، استقامت اختیار کیا۔ رب العالمین ارشاد فرمایا وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے، کس کے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم کوشش کرتے ہو وہ تمہاری کوشش تمہارے بھلے کے لیے، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ۔ اور پھر وہ ذہنوں سے نکال دی ایک بات، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ آپ مسجدیں پڑھ دیں نا اور راتوں کو اٹھ کے سجدے بھی کریں نا تو وہ کریڈٹ آپ ہی کے نامہ اعمال میں آئے گا، اور مسجدیں خالی ہو جائے نا تو پھر بھی اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں وہ وبال آپ ہی کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غنی ہے تمام جہانوں سے۔ پھر ارشاد فرمایا ایمان والے اور نیک اعمال والے، ان کا اعزاز آپ دیکھیں نا، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں نا یہ آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہے، آپ کی سوچ سے اوپر ہے معاملہ۔ آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے، آپ کی سوچ سے ماورا ہے کام، آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ، عمل صالح کوئی بھی ہے، کسی کیٹیگری کا بھی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو مٹا دیں گے، اور پھر مٹائیں گے ہی نہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا، ان کے نیک اعمال کا
ان کو بدلہ بھی دیں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے صدقات، آپ کا حسن اخلاق جہاں آپ کی کمزوریوں کو مٹاتا ہے وہیں نامہ اعمال میں نیکی کے اضافے کا سبب بھی بنتا ہے، سبب بھی بنتا ہے۔ برادران اسلام، جو ان ہستیوں کی شہادت اس محرم الحرام میں ہوئی ہے، اگر 3 شخصیات کو آپ ملا کر کے دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی آپ کو پوری ایک وضع قطع اور شکل نظر آتی ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر آپ بات کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کی، بیٹیاں تو ویسے بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، آپ بہت سارے بیٹیوں والے ہیں، آپ کی کیفیات جب آپ کی بیٹیاں آپ سے جدا رہی ہوتی ہیں تو وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا رشتہ ہی ایسا ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ بچے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ محترم ہیں، لیکن وہ جو کلیجے کو کھنچ پڑتی ہے نا بیٹیوں کی وجہ سے، شاید وہ بیٹوں کی وجہ سے اس طرح نہیں پڑتی ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو چلنے کا انداز تھا وہ بالکل وہی تھا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس انداز میں چلتے تھے، حضور کی چال ڈھال حضرت بی بی فاطمہ کی چال ڈھال بالکل ایک تھی۔ اور حضور کے بڑے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، وہ سر سے لے کر کے سینے تک نبی کریم علیہ السلام کی بالکل مشابہ تھی۔ اور حضور کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، سینے سے لے کر کے پاؤں تک نبی کریم علیہ السلام کے بالکل مشابہ تھے۔ تو ان تینوں لوگوں کو اگر آپ ملا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی شبیہ سامنے نظر آتی ہے۔ برادران اسلام، اتنی مشابہت، یقیناً یہ عظیم لوگ تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ان سے پیار، ان سے محبت، وہ حدیث کے اندر بڑا واضح ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر ان کا نام لے کر کے کوئی غلط روش اختیار کرتا ہے، اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، آپ کو اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ میں اور آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جن لوگوں کا تعلق روحانیت سے ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمیں یہ باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی ہیں کہ مادیت پرستی اتنی ہے کہ صبح شام ہماری ایک ہی طرح کی کیلکولیشن اور ایک ہی طرح کی سوچ ہوتی ہے، ڈالر کدھر پہنچا اور ڈالر کدھر گیا اور کتنا گرا اور کتنا اٹھا ہے۔ جب یہ سوچ ہو تو پھر روحانیت کا بندے کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ رات کو کسی بھی پہر میں آنکھیں بند کر کے ان ہستیوں پہ درود پاک بھیجیں اور آپ حضور کا تصور کریں، حضور کی آل کا تصور کریں، آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تصور کریں، ابراہیم خلیل اللہ کی آل کا تصور کریں، اور پھر ان کی ابتلاء اور آزمائشوں کا تصور کریں، اور پھر آپ کے اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ جو آپ کی کیفیت بنے گی وہ آپ کی کیفیت دنیا و ما فیہا سے بہتر کیفیت ہوگی۔ وہ کیفیت پھر وہ مانگنے والی ہوتی ہے۔ اور واصف علی واصف نے کہا تھا نا، جب آپ درود پڑھ رہے ہوں اور آپ کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قبول ہوا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہوں پھر سمجھ لیں کہ قبول ہوا ہے۔ تو کبھی اس طرح کا مشاہدہ کر کے بھی دیکھیں، کبھی اس طرح کا تجربہ کر کے بھی دیکھیں، تاکہ یہ جو دیکھیں آدمی تھرو آؤٹ اپنی لائف کے اندر مگن ہے۔ اب گاڑیاں اتنی اٹھ گئی ہیں تو اتنی گر گئی ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اللہ ماشاء اللہ۔ تو روحانیت اس کا ایک الگ مزہ ہے، اور جو دلی اطمینان روحانیت کے اندر ہے،
وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روحانیت اور سلاسل کی ابتدا انہی ہستیوں سے ہوتی ہے، سوائے صدیقی سلسلے کے، وہ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، باقی کافی سلسلوں میں جا کر کے آل بیت اطہار اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جا کر کے یہ سلاسل ختم ہوتے ہیں۔ اپنی پریشانی کو اگر ختم کرنا ہے، دلی اطمینان چاہتے ہو تو ان ہستیوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ قائم کرو، اور بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ آپ درود پاک کا ورد رکھو، اللہ کی ذات آپ کے دماغ کو بھی ٹھنڈا رکھے گا، آپ کے ذہن اور ضمیر کو بھی وسیع کرے گا۔ اور یہ جو بندہ بات بات پہ برہم ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، بی پی شوٹ کر جاتا ہے، مسئلے مسائل ہیں، ان کا حل درود پاک ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ ترمذی کی حدیث میں آپ کو سناؤں گا، ترمذی کی حدیث میں بڑا واضح ہے۔ اور آخری بات، امام بخاری نے بھی اور امام نسائی نے بھی ایک حدیث ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت بدقسمت آدمی ہے وہ جو کسی کی دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو برباد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آپ اور میں اور ماحول بنا ہوا ہے، وہ چاہے گراؤنڈ میں ہو یا سوشل میڈیا کی دنیا میں ہو، ہم نے بغیر سوچے سمجھے اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنے لوگ، ان کی حمایت کرنی ہے، قطع نظر کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور میں پہلے یہ بات آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیول مختلف ہیں، سارا چکن ہے، کسی کو آپ سجی کہتے ہیں تو کسی کو تکہ کہتے ہیں، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی قبر کی فکر کریں، اور اپنے اعمال کی فکر کریں، اور جو آپ سوشل میڈیا پہ ٹائم گزارتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ درود پاک میں اپنا وقت گزاریں۔ میں نے 2 عظیم محدثین ہیں، ان کی نقل کردہ حدیث میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ انتہائی شقی اور بدبخت ہے وہ آدمی جو کسی کی دنیا کے لیے اپنے دین کو برباد کرتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ جن کے ہم نعرے مارتے ہیں وہ ہمیں پوچھتے تک نہیں ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے، وہ پڑھائی کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، دوائی کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، جوتا ہے کہ نہیں ہے، ہسپتال اور معاملات، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو پھر میں اور آپ ان کے لیے کیوں ڈنڈے کھائیں، کیوں اپنی آخرت برباد کریں؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سٹینڈ لیا تھا اسی بات پہ لیا نا، کہ یزید اگر غلط ہے تو غلط ہے، اور دین کا باغی ہے تو باغی ہے، میں اپنا سر کٹا دوں گا، خون دے دوں گا، خاندان کا سر کٹا دوں گا، خاندان کا خون دے دوں گا، لیکن اس جو جابر اور ظالم آدمی ہے اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اور بس اتنی بات تھی، یہی فلسفہ تھا کربلا کا، یہی فلسفہ تھا اور یہی پیغام تھا۔ اس لیے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، چھوڑ دیں ان لوگوں کو جن کے میں اور آپ نعرے مار رہے ہیں، یہ سب ایسے عوام کے اندر سارے ننگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی چونکہ لوگ ایسے ہیں، بھائی لوگ تو ہر دور میں ایسے ہی گزرے ہیں، لوگوں کی آ کر کے اوپر سے اصلاح ہوئی ہے۔ انبیاء کس لیے آئے؟ معاشرہ خراب تھا۔ اولیاء کس لیے آئے؟ معاشرہ خراب تھا، انہوں نے آ کر کے لوگوں کو درست کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح ممکن ہے، اصلاح ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کربلا والوں کے صدقے میں کوئی نیک اور صالح قیادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔